بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری اینڈ فور سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ تاریخ مغلیہ کے ان عراق میں سے جہاں عظمت، فتوحات اور شان و شوکت کے قصے محفوظ ہیں، وہیں ایک ایسا باب بھی ہے جو رنگ و نغمہ، طوط و رباب اور بے نیازی و نزاکت سے لبریز ہے۔ یہ باب محمد شاہ رنگیلا کا ہے، ایک ایسا بادشاہ جو تلوار کی جھنکار کے بجائے ساز کی لے میں گم تھا، جس کے دربار میں جنگی حکمت عملی سے زیادہ رقص و موسیقی کی محفلیں سجی رہتی۔ محمد شاہ کا عہد فنون، لطیفہ، لباس، زبان، تہذیب کے رنگوں سے معمور تھا، مگر ان رنگوں کی چمک نے سلطنت کی بنیادیں میں دراریں ڈال دیں۔ اس کی شخصیت سعادت کا مرکہ تھی، بادشاہ بھی، عاشق بھی، صاحب تاج بھی اور دل کا اسیر بھی۔ اس کے دور کو اگرچہ سیاسی زوال کا زمانہ کہا جاتا ہے، مگر تہذیبی اعتبار سے یہ ایک خوشبو بڑا لمحہ تھا جو آج بھی دلی کی فضا میں کہیں نہ کہیں مہک رہا ہے۔ شہزادہ روشن اختر جیل سے رنگیلا بننے کا سفر رنگین کہانیوں کی حقیقت، نادر شاہ ذلت رسوائی، مغلوں کی طریق پر کالا دھبا، مغلیہ سلطنت کے ادوار کی بڑی وجہ ہے۔ آج ہم اسی محمد شاہ رنگیلا کی بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب مغلوں کے جاہ و جلال سے دنیا لرزتی تھی۔ ایک آخری وقت میں آخری بادشاہ ظفر کل اسمان میں سانس لینے کی اجازت مانگتا ہے، اس کو اجازت نہ ملی۔ اسی اندھیری کوٹری میں جان دے دیتا ہے جس میں وہ قید تھا۔ ایسا عروج، ایسی بھیانک زوال، کیا راز ہے؟ اپنے وقت کی عظیم سلطنت ختم ہو جاتی ہے، جن کا اپنا کردار ہی ہے، جس کی وجہ سے پورا ہندوستان انگریزوں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک مغل حکمران جس کی اختوں پر ہنسا جائے یا رویا جائے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کا نام شہزادہ روشن اختر تھا۔ وہ شاہ عالم بادشاہ اول کا پوتا تھا۔ اس کو سید ابراہیم نے جیل سے رہا کرا کر 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھایا۔ سید ابراہیم نے ان کو الفتح نصر الدین محمد شاہ کا خطاب دیا، لیکن تاریخ میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہوا۔ وہ ایک نجات شبیت کا غیر متوازن شخص تھا، 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا، رقص و سرور اور حیرانی کا دل دادا تھا۔ وہ کوئی نیا قانون لاتا، اگلے روز اس کو ختم کر دیتا۔ وہ کسی کو بھی ہندوستان کا اعلیٰ عہدہ دے دیتا، جب چاہتا کھڑے کھڑے وزیر اعظم کو جیل بھجوا دیتا۔ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا، اسی فرما برداری میں درباری بھی اپنے کپڑے اتار دیتے، سر عام دربار میں پیشاب کر دیتا۔ اس وقت عمرہ علماء واہ واہ کہہ کر بادشاہ کی تعریفوں میں شامل ہو جاتے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، کسی کو چوں کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ بیٹھے بٹھائے حکم دیتا کہ کل تمام درباری لانا کپڑے پہن کر آئیں گے، اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھ کر آئے گا۔ کسی وزیر درباری کو انکار کی ضرورت نہ تھی، وہ اپنے گھوڑے کو وزیر کا درجہ دے دیتا ہے اور دربار میں وزیروں کے ساتھ اس کو بٹھاتا تھا۔ وہ دربار میں آتا، اعلان کر دیتا کہ جیلوں میں بند تمام مجرموں کو چھوڑ دیا جائے، اتنے ہی مزید لوگوں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ حکام باہر نکلتے، جو بھی رستے میں نظر آتا اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرتا، خلعتوں کی بارش کرتا، لوگوں کو وزیر بناتا، 100 کے قریب لوگوں کو شاہی خلعتیں پیش کرتا، اگلے ہی دن ان سے یہ واپس لے لیتا۔ ڈنڈیوں اور تعارفوں کے ساتھ دربار میں آتا، ان کی ٹانگوں، بازوں، پیٹ پر لیٹ کر سلطنت کے امور چلاتا۔ انتہائی یاش پرست اور غیر سنجیدہ شخص تھا۔ اوٹ ٹانگ شاگل میں دلچسپی لیتا، 24 گھنٹے شراب میں دھت رہتا۔ سلطنت کے امور میں کبھی دلچسپی یا سنجیدگی نام کو نہ تھی۔ فضول شوق پا رکھے تھے، سلطنت کا حکمران نہیں، کوئی شوخ بدتمیز بچہ تخت پر بٹھا دیا گیا۔ یہ عہدہ ایک مذاق بنایا ہوا تھا، ہر طرف شورشیں بغاوتیں ہو رہی تھی، لیکن رنگیلا صاحب کے کان پر کوئی جوں نہ رینگتی تھی۔ آخرکار نادر شاہ دلی کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ جاتا ہے، اس کو پھر بھی ہوش نہیں آتا۔ نادر شاہ 50,000 سپاہیوں کے ساتھ آیا تھا، رنگیلا کے پاس 1 لاکھ فوج تھی۔ رنگیلا صاحب نے ساری زندگی جنگ کا منہ نہ دیکھا، نہ کبھی جنگ لڑی، نہ کبھی لڑنے لڑانے کا تجربہ تھا۔ پھر بادشاہ کو
جنگ کی قیادت کرنا پڑ گئی، یہ اس کے لیے ایک مذاق ہی تھا۔ جنگ و جدل کا ماہر تجربہ کار نادر شاہ اور قہر گیلا صاحب سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ جنگ لڑنے کے لیے نکلتا ہے لیکن اپنا توپ خانہ دلی میں بھول جاتا ہے۔ فوجوں کا آمنا سامنا دلی سے چند کلومیٹر دور کنال کے مقام پر ہوتا ہے اور تاریخ کی سب سے مزاحیہ جنگ قرار دی جا سکتی ہے۔ نادر شاہ نے رنگیلا کے توپ خانہ نہ ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی توپوں سے مغلوب کو اڑا کر رکھ دیا۔ اس جنگ کا فیصلہ 3 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ نادر شاہ اس کو قیدی بنا کر دلی لے آتا ہے۔ اگلے دن دلی کی جامعہ مسجد میں نادر شاہ کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ نادر کو دلی میں آئے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باشندوں نے یہ خبر سن کر ایرانی فوجیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ صبح صبح سورج کی کرنیں اٹھ رہی تھیں، نادر شاہ اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعہ سے نکل آیا اور چاندنی چوک کی طرف آتا ہے اور شہر کی مین مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی میان سے تلوار نکالتا ہے اور اس کی فوج کے لیے اشارہ تھا کہ قتل عام شروع کر دیا جائے۔ قتل عام شروع ہوا۔ دلی کی نالیاں خون سے بھر جاتی ہیں، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ اس دن 30,000 سے زائد دلی کے باشندے بے موت مارے جاتے ہیں، عورتوں کو ریپ کیا گیا۔ آخر میں رنگیلا نے اپنے وزیر کے ذریعے نادر شاہ کو قتل عام روکنے کی درخواست کرتا ہے، تب کہیں جا کر نادر شاہ اپنی تلوار میان میں رکھتا ہے اور قتل عام رکتا ہے۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نادر شاہ مال و زر اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے، شاہی خزانہ لوٹ لیتا ہے۔ 36 دن نادر شاہ دلی میں رہتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے تو اپنے ساتھ تخت طوط اور سب خزانہ لے جاتا ہے۔ ایک طوائف نادر شاہ کو بتاتی ہے کہ رنگیلا نے بہت قیمتی ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ نے ایک چال کے ذریعے رنگیلا کو کہا، ایران میں رسم ہے کہ خوشی کے موقع پر پگڑیاں تبدیل کرتے ہیں۔ آج ہم بھائی بھائی ہیں، کیوں نہ ہم اس رسم کو ارادہ کریں اور اپنی پگڑیاں تبدیل کریں۔ رنگیلا اپنا سر کھجانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا، اپنی پگڑی نادر شاہ کے سر پر رکھ دیتا ہے۔ اس کی پگڑی اپنے سر پر رکھتا ہے اور یوں کوہ نور ہیرا ہندوستان سے ایران چلے جاتا ہے۔ اس دور میں ثقافتی اثرات، دور میں فن مصوری اب بہت پھولی۔ اس دور کی اڑیاں فوش مصوری دیکھنے کو بہت ملتی ہیں۔ اردو شعر و شاعری کا سنہری دور تھا۔ اب بات کرتے ہیں رنگیلے کی وفات کی۔ اس کے بعد آنے والے کسی مغل بادشاہ نے اس واقعہ کی اور اس کی داد کا نوٹس نہ لیا، نہ سبق سیکھا۔ اس طرح رقص و سرور، عشق و عشرت میں لگے رہے، مشاغل نہ چھوڑے، اور دور حکومت میں رنگیلا نے شکار کے علاوہ کثرت شراب نوشی افیم کی وجہ سے وہ کھوکھلا ہو گیا اور پھر 40 برس کی عمر میں ایک دن دل کا دورہ پڑا اور 26 اپریل 1747 کو مر جاتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا مغل سلطنت کا 13واں بادشاہ تھا اور جہانداد شاہ کا بیٹا تھا، جو خود بہادر شاہ اول کا بیٹا تھا۔ محمد شاہ کے خاندان کی جڑیں مغل سلطنت کے بانی بابر سے ملتی ہیں، جو تیموری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ کہتے ہیں محمد شاہ کو بچپن سے اعلیٰ تعلیم دی گئی، جو ناقابل یقین بات ہی لگتی ہے۔ اس نے فارسی، عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت ضرور حاصل کی۔ اس کے علاوہ اسے فنون لطیفہ، موسیقی اور شاعری کا بھی شوق تھا۔ اس بات پر کچھ یقین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے دور میں فنون لطیفہ اور ثقافت کو جو فروغ ملا، اس کی اہم میراث ہے۔ اس کے دور میں دلی کی تہذیب و ثقافت نے ایک نئی شکل اختیار کی۔ اس کی حکومت پر نظر ڈالیں۔ محمد شاہ رنگیلا کا دور حکومت مغلیہ کے زوال کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے دور میں مرہٹوں، سکھوں اور دیگر مقامی طاقتوں نے مغلیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کی۔ اس کے باوجود محمد شاہ کے کچھ کام ہوئے، ان کی بات کرتے ہیں۔ اس نے فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ محمد شاہ رنگیلا فنون لطیفہ کا بہت بڑا سرپرست تھا۔ اس کے دور میں موسیقی، رقص اور مصوری کو فروغ ملا۔ اس نے درباری موسیقی دانوں اور فنکاروں کی سرپرستی کی، جن میں مشہور موسیقی کا نیاز خان اور سردار خان شامل تھے۔ اس کے عہد میں فارسی ادب کو بھی فروغ ملا۔ کئی مشہور شعراء
اس کے دربار سے وابستہ رہے. دکن کی مہم کی اگر بات کریں، مستقل نے دکن کے علاقے میں اپنی سلطنت کو وسعت دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا. نادر شاہ کا حملہ جو 1747 میں نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیا، دلی کو لوٹا، یہ واقعہ مغل صدر کے زوال کا اہم موڑ تھا اور تخت توط اور کوہ نور ہرا لے جاتا ہے. محمد شاہ رنگیلا نے دلی میں چشمہ شاہی اور دیگر عمارتیں اس کے دور میں بنی. محمد شاہ رنگیلا کی زندگی دور حکومت مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی ایک اہم کڑی ہے جس نے ہندوستانی تاریخ پر بہت اثر ڈالا. محمد شاہ رنگیلا اپنے رنگین مزاجی، عیش و عشرت اور موسیقی اور لطیفہ سے محبت کے لیے مشہور تھے. محمد شاہ رنگیلا کو عیش و عشرت اور رنگیلیوں کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے اسے رنگیلا کا لقب ملا. اس کی ذاتی زندگی میں کئی بیویاں کنیزیں تھیں. اس کے کئی اولادیں تھیں جن میں احمد شاہ بہادر سب سے مشہور ہے، جو بعد میں اس کا جانشین بنا. وہ ایک رنگین مزاج بادشاہ تھے. محمد شاہ رنگیلا کا دور حکومت مغل سلطنت مغل ثقافت کے لیے مشکل اور پریشان کن دور تھا. اس کے دور میں مغل سلطنت کا زوال تیزی سے بڑھا، جس کی وجہ سے نہ صرف سیاسی معاشی طور پر بلکہ ثقافتی اور تہذیبی لحاظ سے بھی مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا. دفاعی لحاظ سے مغلیہ سلطنت نہ صرف کمزور ہوئی اور بلکہ ان کمزوریوں اور غیر سنجیدگی کے مشابہت کی وجہ ہمیں انگریزوں کا غلام بننا پڑا. مغل سلطنت کے لیے مشہور مشکلات پیدا ہوئیں. سیاسی کمزوری. محمد شاہ رنگیلا کے دور میں مرکزی حکومت کی طاقت کمزور ہوئی. صوبائی حکمران اور مقامی طاقتیں خود مختار ہوتی گئیں، جس کی وجہ سے سلطنت کا نظم و ضبط بگڑ گیا. نادر شاہ کا حملہ جس کی نے مغل سلطنت کو تہس نہس کر دیا. دلی کی لوٹ مار قتل عام نے سلطنت کی عظمت کو خاک میں ملایا. معاشی بحران پیدا ہوا. سلطنت کے خزانے خالی ہو گئے. مصنوعات کی کمی کی وجہ سے فوج اور انتظامیہ کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا. مسلم ثقافت کے لیے چیلنج پیدا ہوئے. ثقافتی زوال پیدا ہوا. اگرچہ محمد شاہ رنگیلا نے فنون لطیفہ کو فروغ دیا، لیکن اس کے دور میں مسلم ثقافت کا زوال شروع ہو گیا. علمی و ادبی سرگرمیاں کم ہو گئیں. تعلیمی ادارے تباہی کا شکار ہو گئے. مذہبی کمزوری پیدا ہوئی. مسلمانوں کی مذہبی اور اخلاقی اقدار کو بھی نقصان پہنچا. عیش و عشرت اور رنگیلیوں کی وجہ سے معاشرے میں بغاوت پیدا ہوا. مرہٹوں اور سکھوں کو عروج حاصل ہوا. مغلیہ سلطنت کی کمزوری کی وجہ سے مرہٹوں اور سکھوں نے اپنی طاقت بڑھائی، جس سے مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی و بالادستی کو خطرہ پیدا ہو گیا. سلطنت مغلیہ پر داغ ہے. محمد شاہ رنگیلا کا دور حکومت مغل سلطنت مغل ثقافت کے لیے ایک طریق باب ہے. اس کے دور میں ہونے والے واقعات نہ صرف سلطنت کو کمزور کیا بلکہ مسلمانوں کی تہذیبی اور ثقافتی میراث کو بھی نقصان پہنچایا. یہ دور مغل سلطنت کے زوال کی علامت بن گیا. اس کے اثرات بعد میں آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوئے. محمد شاہ رنگیلا کی عمر کا دور مغل سلطنت مغل ثقافت کے لیے ایک مذکا کے دور تھا. اس کی عیش و عشرت، نااہلی اور غیر سنجیدہ طرز حکومت نے مغلیہ سلطنت کو مزید کمزور کیا. اس کے دور میں دربار ریاشی ارگینیوں کا مرکز بن گیا، جبکہ سلطنت اندرونی سازشوں بیرونی حملوں کا شکار رہی. نادر شاہ کا 1747 میں دلی پر حملہ، تخت توط اور کوہ نور کی لوٹ مار اس کی نااہلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے. مغل سلطنت جو اپنے عروج کے دور میں دنیا کی سب سے طاقتور منظم سلطنتوں میں سے ایک تھی، محمد شاہ کے دور میں زوال کی انتہا کو پہنچ گئی. اس کے دور میں ہونے والی سیاسی، معاشی، ثقافتی کمزوریوں نے مغل سلطنت کی شاندار تاریخ کو داغدار کیا. اس کے دور میں ہونے والے واقعات نہ صرف سلطنت کو کمزور کیا بلکہ مسلمانوں کی تہذیبی اور ثقافتی میراث کو بھی نقصان پہنچایا. یہ دور مغل سلطنت کے زوال کی علامت بن گیا. اس کے دور میں جس کے اثرات بعد میں آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوئے. کچھ ایسے واقعات، فیصلے یا عوامل تھے جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی شاندار تاریخ کو دزلا دیا. مغلوں نے برصغیر میں ایک عظیم تہذیب، فن، ثقافت، عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کی، لیکن ان کی حکمرانی میں کچھ ایسے پہلو بھی تھے جو تنقید کا نشانہ بنے اور ان کی میراث پر منفی اثرات ڈالے.
مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب اس کے عظیم وراثت پر داغ بن گئے۔ اگرچہ مغلوں نے فن ثقافت، تعمیرات، عدلیہ انصاف کے کئی نمونے چھوڑے، لیکن ان کی کمزور حکمرانی، قانونی سازشیں، انگریزوں کے خلاف غیر مؤثر حکمت عملی نے ان کے شاندار ماضی کو دھندلا دیا۔ اسی لیے مغلیہ سلطنت کے اختتام ایک تاریخی سبق ہے کہ کسی بھی عظیم سلطنت کو بچانے کے لیے مضبوط حکمرانی، اقتصادی استحکام اور قومی یکجہتی ضروری ہے۔ محمد شاہ نگیلا کے دور کی سیاسی، معاشی، اسلامی کمزوریوں نے سلطنت کو تیزی سے زوال کی طرف دھکیل دیا۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج کے دور میں دنیا کی سب سے طاقتور اور منظم سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ محمد شاہ کے دور میں مغل اپنی عظمت کھو بیٹھے، غیر ذمہ دارانہ طرز حکمرانی نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ محمد شاہ نگیلا کی حکمرانی کے دوران دربار میں سازشیں روز پڑتی، درباری عیاشیوں میں مصروف رہتے اور ریاستی امور نظر انداز کیے جاتے رہے۔ اس کے دور میں سلطنت خرابشار، کرپشن اور بد نظمی کا شکار ہوئی۔ محمد شاہ نگیلا نے دفاعی امور پر توجہ نہ دی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نادر شاہ نے 1739 میں دلی پر حملہ آور ہوا۔ بے شمار قتل و غارت کے ساتھ مغل خزانے کو لوٹ کر لے گیا، جس سے سلطنت کو ناقابل اصلاحی نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ مراٹھوں، جاٹوں، سکھوں نے بھی کمزور مغل حکومت کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں، کیونکہ مکر کمزور تھا۔ محمد شاہ نگیلا کی غیر سنجیدہ حکمرانی کے بعد مغلیہ سلطنت کی ساکھ ختم ہوئی۔ مختلف علاقوں میں لہری پسند طریقے زور پکڑنے کی اس نے سلطنت کو مزید کمزور کیا۔ اس کا دور دارالحقیقت مغل زوال کی ایک بڑی علامت تھا، جس کے بعد سلطنت میز نام کی رہ گئی۔ بڑے صغیر میں دیگر طاقتیں، خاص طور پر انگریز، قابض ہونے لگے۔ تاریخ دانوں کا محمد شاہ نگیلا کے بارے میں نقطہ نظر کی اگر بات کریں، ان کا نقطہ نظر کافی متنوع ہے۔ بعض مورخین اسے مغل سلطنت کے زوال کا اہم کردار قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ اس کے دور میں ہونے والی ثقافتی اور فنون لطیفہ کے فروغ کو سراہتے ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے نقطہ نظر کی جب بات کرتے ہیں، بیشتر تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ محمد شاہ نگیلا کا دور حکومت مغل سلطنت کے زوال کا اہم سبب تھا۔ اس کو اسے ایک کمزور اور غیر سنجیدہ حکمران قرار دیتے ہیں، جس نے ایسوسیشن ریلیوں کو سلطنت کے معاملات پر ترجیح دی۔ سر جان مارشل، ڈاکٹر ایشوری پرساد جیسے مورخین کا کہنا ہے کہ محمد شاہ کی سیاسی بے حسی اور نااہلی نے سلطنت کو تیزی سے زوال کی طرف دھکیل لیا۔ نادر شاہ کے حملے کو تاریخ دانوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کا اہم موڑ قرار دیا، جس کی ذمہ داری محمد شاہ کی کمزور حکومت پر ڈالی جا سکتی ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی زوال پیدا ہوا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ محمد شاہ کے دور میں معاشرے میں اخلاقی بغاڑ پیدا ہوا۔ عیش پرستی، عیاشی نے معاشرتی اقدار کو کمزور کیا، اس سے مسلمانوں کی تہذیبی مذہبی بالادستی کو نقصان پہنچایا۔ پروفیسر ستیش چندر جیسے مورخین نے اس کو اخلاقی زوال کا دور قرار دیا ہے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے محمد شاہ کے دور میں معاشی نظام مکمل طور پر بگڑ گیا، خزانہ خالی ہو گیا اور محصولات کی کمی کی وجہ سے فوج انتظامیہ کو تنخواہیں دینا مشکل ہو گیا۔ ڈاکٹر کے دتا جیسے مورخین نے اسے معاشی بحران کو سلطنت کے زوال کی اہم وجہ قرار دیا۔ مثبت نقطہ نظر کی اگر بات کریں، کچھ تاریخ دان محمد شاہ نگیلا کو فنون لطیفہ اور ثقافت کا عظیم سرپرست مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے دور میں موسیقی، مصوری اور اس کو بے پناہ فروغ ملا۔ پروفیسر ایٹن نے جیسے مورخین نے اس دور کو ثقافتی عروج کا دور قرار دیا ہے۔ مورخین محمد شاہ نگیلا کو ایک ایسے حکمران کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنی ذاتی تفریحات میں مگن تھا اور ریاستی معاملات کی ذمہ داری نہیں نبھا سکا۔ اس کی نااہلی اور غیر سنجیدگی نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو تیز تر کر دیا اور بالآخر مغل اقتدار بڑے صغیر میں ختم ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ اس کے دور میں ہونے والے واقعات نے نہ صرف سلطنت کو کمزور کیا بلکہ اس کی عظیم راز کو بھی داغدار کر دیا۔ یہ دور مغل سلطنت کے خاتمے کی راہ ہموار کرنے والا ثابت ہوا۔ اس کے اثرات بعد میں آنے والی نسلوں پر بھی مرتب ہوئے۔ بعد میں آنے والے حکمرانوں نے نہ طرز حکمرانی پر غور کیا، نہ احتساب کیا، نہ مشاغل کو چھوڑا، نہ حکومتی امور میں کوئی سنجیدگی دکھائی۔ حکومت دفاعی طور پر مضبوط نہ ہوئی، صرف موسیقی
تصوری فن لطیفہ میں ترقی ہوئی تو اس کا وجود خطے میں پڑا. ہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جب ایک 17 سالہ نوجوان جس کو کوئی حکومت سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہ تھا اس کو اتنی بڑی سلطنت کا تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے اور کیا توقع ہوگی کہ رنگیلا جیسا انسان انتہج اب آپ کے سامنے نوجوان لفنگے عیاشی شابی حسن اور غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے، ایک عظیم سلطنت سے تخت پر بٹھا دیا جائے، ان میں بہت سی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ان کی تمام بہبودیاں رشا کر اور فضول دلچسپیاں چھوڑنا پڑتی ہیں. اور برصغیر کے عوام کی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ان کے سر پر ایسا حکمران زبردستی مسلط کر دیا گیا جس کے اندر اتنے بے باک شوق ہوں اور دن رات انہی میں ڈوبا رہتا ہو. اسلامی نقطہ نظر سے اس کی بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بادشاہ کو کھلی چھٹی اور اپنے دل و دماغ میں آنے والی ہر خرافات کو عملی جامہ پہنائے، جو چاہے کرے. شوق جو شرعی طور پر غلط ہوں اس کو دیدہ دری ڈٹائی سے سر انجام دے. کسی بادشاہ کو قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ شوق مشاغل کے اس طرح بے شرمی ڈٹائی سے ازانہ عوام لوگوں کے سامنے کرتا ہو. یہ ناقابل معافی جرم ہے. بے شرمی ڈٹائی کی انتہا ہے. مغلوں کے دور کی کمزوری ستم ظریفی کیا ہوگی کہ غیر معروف عمرہ سید برادران اتنے طاقتور بن جائیں. ایسا حکمران مغلوں کی جگہ وہ ہوں. صبح کو ایک بادشاہ، شام کو دوسرا بادشاہ تخت پر بٹھا دیتے ہیں. مغل دور سلطنت کا یہ انجام تو ہونا ہی تھا. ان کا جو انجام سو ہوا ان کے دور حکومت کی کمزوریوں، غلطیوں اور نالائکیوں اور بہودہ مشاغل کی سزا ہندوستان کے لوگوں کو ملی. ان کی کمزوریوں، طلب پالیسیوں کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا. اتنا عرصہ برصغیر پاک پر حکمران رہے مغلوں کا یہ جرم ناقابل معافی ہے، نہ اس کو بلایا جا سکتا ہے. محمد شاہ رنگیلا کے بعد مغلیہ سلطنت گویا خوابوں کی وادی سے کرکٹ کی ترقیوں میں جا گئی. نادر شاہ کا حملہ تخت دلی کی بے لال قلعے کی دیواروں سے اٹھتی ہوئی آہوں نے اس نئی دور کے انجام پر مہر ثبت کر دی. مگر رنگیلا کی رین فطرت، اس کا ذوق جمال، فن لطیفہ سے اس کی وابستگی ایک تہذیب کا نشان بن گئی جو محض حکمرانی سے نہیں دلوں پر راج کرنے سے عبارت تھی. وہ بادشاہ اپنی بے فکری کے سبب مورخین کی نقدین کا نشانہ بنا. درحقیقت ایک ایسے عہد کا نمائندہ تھا جس میں حسن، ہنر، زندگی کے نازک احساسات کو وقار حاصل تھا.